جتنا یہ قانون بنایا گیا ہے یہ صرف وقف کی جائیدادوں کو برباد کرنے کے لیے وزیر اعظم سے بولنا چاہ رہے ہیں کہ یہ غربت اس لیے ہے کیونکہ آپ کی ذہنیت میں فرقہ پرستی ہے. آپ نفرت کرتے ہیں مسلمانوں سے, آپ نفرت کرتے ہیں مسلمانوں سے. یہ باجا بجا رہے ہیں کہ مسلم خواتین کو منبر بنا رہے ہیں. نریندر مودی, اگر آپ میں واقعی میں آپ کی حکومت میں بی جے پی میں مسلم خواتین سے محبت ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بلخصبانوں کو اپنے گھر میں بلا کر اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر پلانے کی ضرورت نہیں آپ. اگر آپ میں مسلم خواتین سے محبت ہے تو گلفشا فاطمہ 5 سال سے جیل میں سڑ رہی ہے تمہارے بنائے ہوئے کالے قانون کی وجہ سے. تو یہ قانون بی جے پی نے ایک 16 پیجز کا ایک بکلیٹ نکالا ہے اور ایک 4 پیجز کا پامفلیٹ نکالا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ اس بکلیٹ کا اور یہ 4 پیجز کا ہم پورا اچھی طریقے سے حلال طریقے سے پوسٹ مارٹم کر سکیں. تو اس میں بی جے پی نے اس 16 پیج کے بکلیٹ میں لکھا ہے کہ 70% وقف کی جائیدادوں پر قبضہ ہو چکا ہے. تو ہم بھارت کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں, جب آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ 70% وقف کی جائیداد پر قبضہ ہو چکا ہے تو آپ ان جائیدادوں پر جو لوگ قابض ہیں ان کو آپ مالک بنا رہے ہیں لمیٹیشن ایکٹ لگا کر. 70% اگر پراپرٹیز پر جو لوگ قابض ہیں لمیٹیشن ایکٹ کے اپلیکیشن پر جو اپلائی ہو چکا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ کئی ریاستوں میں ان کو میوٹیشن کروا کے ان کو مالک بھی بنا دیا گیا ہوگا. تو یہ قانون نریندر مودی وقف کو بچانے کے لیے نہیں لائے ہیں, وقف کے قابض لینڈ گرابروں کو مالک بنانے کے لیے لائے ہیں. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ پورے مسلم سماج کی تائید حاصل ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو آپ کے ساتھ میں میر جعفر میر صادق نہیں ٹھہرے, آپ کے سامنے ابو جہل ابو لہب یزید کھڑے ہوئے ہیں اور وقت کے فرعون کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ میں اور محب اللہ صاحب ہم لوگ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے رکن تھے. کشمیر سے میر وائز صاحب آئے اور کنیا کماری تک جتنے مسلم تنظیمیں ہیں, چاہے وہ جمعیت العلماء ہو, جماعت اسلامی ہو, اور بریلوی طبقے کے جمعیت المشائخ ہو, اور جو شیعہ کے جتنے اوریجنل اور جنیون تنظیمیں ہیں وہ سب اس بل کی مخالفت کی. حتیٰ کہ بوری جماعت کے شیعوں نے بھی اس کی مخالفت کی. ہم پوچھنا چاہ رہے وزیر اعظم سے کہ آخر یہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کے اس کالے قانون کی تائید کر رہے ہیں. بھارت کے 18-19 کروڑ مسلمانوں نے اس قانون کو مسترد کیا ہے. وزیر اعظم, ہم اس قانون کو قبول نہیں کرنے والے ہیں. یہ کالا قانون ہے جو ہمارے آئین کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. دوسرا, نریندر مودی نے اپنے اس بکلیٹ میں لکھا کہ مسلمانوں میں 31% غربت ہے. ہم وزیر اعظم سے بولنا چاہ رہے ہیں کہ یہ غربت اس لیے ہے کیونکہ آپ کی ذہنیت میں فرقہ پرستی ہے. آپ نفرت کرتے ہیں مسلمانوں سے. نریندر مودی ماشاءاللہ سعودی عرب گئے ہیں تو وہاں پر محمد بن سلمان سے یا حبیبی بول کے ملیں گے, اور بھارت میں آ کر بولیں گے کہ ان کو کپڑے دیکھ کر پہچان. اب تیسرا یہ ہے کہ ایک بی جے پی میں بہت زیادہ انمول رتن ہے. مغل بادشاہ اکبر کے پاس بھی نہیں تھے ہوں گے, مودی کے پاس بہت سے انمول رتن ہے. کسی نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ مسلم دیش میں وقف نہیں ہے. ہم اپنے وزیر اعظم سے بول رہے ہیں کہ جب آپ کا پلین سعودی ایئر اسپیس میں آیا تو محمد بن سلمان کی ایئر فورس نے 15 F-15 سے آپ کا استقبال کیا. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ محمد بن سلمان سے پوچھ لیں کہ کیا مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کے آگے ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے جس میں لکھا ہوا انگریزی میں وقف عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ.
وہ پوچھ لیں جب سعودی عرب جا رہے ہیں تو گلے ملتے وقت پوچھ لیں کہ حبیبی یہ صحیح ہے کیا، کیونکہ بورڈ لکھا ہوا ہے. تو ہر اسلامی ملک میں، مسلم ملک میں، چاہے وہاں پر جمہوریت ہو یا بادشاہت ہو، وقف کا تصور ہے اور رہے گا. نریندر مودی نے مسلم اقلیتوں کے پری میٹرک اسکالرشپ کی اسکیم کو 9ویں اور 10ویں جماعت تک محدود کر دیا. پوسٹ میٹرک میرٹ کم مینس کا جو یونٹ کاسٹ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ایک اقلیتی بچہ اگر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتا ہے تو ماہانہ اس کو 180 یا 200 روپے ملتے. 2008 سے اس میں اضافہ نہیں ہوا. پھر ان کا یہ بولنا کہ میں بکلیٹ کا پیج نمبر 7 بول رہا ہوں میڈیا کے لیے، اس میں انہوں نے لکھا کہ سیکشن 40 کو ہم نے اڑا دیا. میں محب اللہ صاحب اس کمیٹی کے ممبر تھے. وزارت اقلیتی بہبود نے اپنے جواب میں کمیٹی کو یہ کہا کہ سیکشن 40 کا استعمال 30 سال میں 530 مرتبہ کے قریب ہوا ہے، جس میں سے 8 مرتبہ کوئی کورٹ کو گیا. تو یہ سیکشن 40 کا جو ایک تصور کھڑا کیا گیا کہ جہاں پر ہاتھ رکھ دیے وقف ہو جاتی ہے، لکھ کر دیا منسٹری آف مائنورٹی افیئر نے. یہ ان کا دوسرا جھوٹ. تیسرا، اس بکلیٹ کے پیج نمبر 8 پر انہوں نے لکھا ہے کہ خواتین کے بارے میں کہ ہم خواتین کو ممبر بنا رہے ہیں. نریندر مودی جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی سرکار جھوٹی ہے. 95 کے ایکٹ میں کم سے کم 2 خواتین کا تقرر تھا، اب انہوں نے صرف 2 کر دیا. اور دلی کے 123 پراپرٹیز کا ذکر کرتے ہیں ان کے اس بکلیٹ میں. سچر کمیٹی نے کہا کہ 123 پراپرٹیز دلی کے جو ہے اس کی 2008 میں لاگت 7,000 کروڑ روپے سچر کمیٹی نے کہا. اور یہ وقف کی پراپرٹی ہے، اس کو حوالے کرنا چاہیے وقف بورڈ کو. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سچر کمیٹی میں فلاں لکھا ہے. سچر کمیٹی نے لکھا کہ جو قابض ہیں ان کو ہٹانے کے لیے پریمائسز آف ایوکشن ایکٹ کو لاگو کرو. آپ جائیے کہ یہ قانون میں پھر نریندر مودی نے کہہ دیا کہ اس قانون میں کیا ہے کہ آپ کو ہندو زمین نہیں دے سکتا. ابھی چلے گئے ہمارے پنجاب کے سکھ بھائی، سنگرور ایک گاؤں ہے جہاں پر ہندو دھرم کے ماننے والوں نے، ان کے گاؤں میں کوئی مسجد نہیں تھی تو انہیں زمین دی مسجد بنانے کی. وہیں پر بنگلور میں ایچ ایم باشا نامی ایک شخص نے، سنیے، ایچ ایم باشا نامی شخص نے اپنی زمین دی ایک مندر کی مرمت کے لیے، اور ملک میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا. اب یہ قانون بننے کے بعد بادشاہ مندر کو زمین دے سکتا ہے مگر کوئی ہندو مسجد بنانے کے لیے، قبرستان کے لیے زمین نہیں دے سکتا. اس سے ملک کا اتحاد نریندر مودی کمزور کر رہے ہیں. پھر ابھی ذکر آیا کہ ابھی کہا گیا کہ عبدل کے بارے میں. نریندر مودی کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ عبدل ایک غیرت مند مسلمان ہوتا ہے. عبدل پنچر ضرور بناتا ہے، حلال کی کمائی کماتا ہے، اور عبدل نے اپنا گھر آپ کے دوست کی طرح، جس کے زو میں جا کر آپ جانوروں کے سامنے فوٹو لیے وزیر اعظم، جس کے گھر میں شادی ہوئی تو آپ ہاتھ پکڑ پکڑ کر خوش ہو کر چلے. عبدل کسی یتیم خانے پر اپنا گھر نہیں بنایا، آپ کے دوست نے بنایا. اور اس قانون کے ذریعے سیکشن 2 جو بنایا گیا ہے، بوری لوگ کہہ رہے تھے، ہمارے داؤدی بورا لوگ کہہ رہے تھے کہ سیکشن 2 سے ہم کو وقف سے نکالیا. ان کے پاس فقہ الگ ہے، دائر مطلق کا کانسیپٹ ہے. ان بیچاروں کو آپ نے بلا کر ان کے سامنے ان کی توہین کر دی. میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ آپ تو بوریوں کا نام لے رہے تھے اور آپ بنا دیے ٹرسٹ. یعنی نام بوری کا ہوا مگر فائدہ مکیش بھائی کے منہ میں گلاب جامن چلا گیا. اچھا، آغا خانی کو کیوں ڈالے؟ اس لیے ڈالے کیونکہ آغا خانیوں کا ٹرسٹ تھا جس کو اس شخص نے پوری دنیا میں کہیں پر بھی خرید سکتا تھا اور یتیم خانے بنایا. تو آغا خانی کو ڈال کر، آغا خانی سے محبت نہیں ہے، اس کو فائدہ پہنچانا تھا اور ان کو فائدہ ہو گیا کیونکہ سیکشن 2 پر کوئی اسٹے نہیں ہے. وہ بھائی صاحب ممبئی میں مالک بن چکے ہیں اور عبدل کے مثال دے رہے ہیں. نریندر مودی، عبدل آپ کا ایک اور دوست ہے جس کے پاس پورے ایئرپورٹ ہیں، پورٹ ہیں. عبدل کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں غریبی ہے، تو عبدل غریب اس لیے ہے کیونکہ بلڈوزر تمہارے.
عبدل کے پاس غریبی اس لیے ہے کہ تم اس کی بیٹی کو جیل میں ڈالتے ہو. عبدل غریب اس لیے ہے کہ تم نے انکاؤنٹر کیا. عبدل غریب اس لیے ہے کہ تم نے 2002 میں گجرات کیا. عبدل غریب اس لیے ہے کیونکہ ممبئی میں وہاں پر انسانیت کا قتل عام ہوا, ہاشم پورہ ہوا, دہلی ہوا, 2020 کا ممبئی ہوا. اسی لیے عبدل غریب ہے. آپ نے کیا کیا عبدل کے لیے؟ آپ صرف ڈرامہ کمپنی, بلکہ ہندوستان کے سب سے بڑے بین الاقوامی اگر کوئی پکچر بنائی جائے گی تو اس میں ایکٹنگ کے لیے مودی جی کو لینا چاہیے. بتاؤ آئی بی میں کتنے مسلمان ہیں؟ ایک محترمہ خالی آئی بی میں, ایک صاحب جو ان کو نکال دیا گیا, تو آئی بی میں رکھو نا. اب بولے کہ دیکھو اویسی دیش کی سیکورٹی کے بارے میں سیاست کر رہا ہے. تم میری مسجد کے نام پہ سیاست کرو گے, تم میری ایمان پہ حملہ کرو گے, تم میری ہر چیز پہ حملہ کرو گے, تو میں سوال نہیں کروں گا اپنے وزیر اعظم سے. تو آپ بھی تھوڑا حصہ ہو کو. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پھر یہ 5 سال کا لزوم, یہ 5 سال کا لزوم ہم وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں. یہ 5 سال کا لزوم صرف اسلام قبول کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. کل اگر آپ بھی وقت کرنے جائیں گے تو بولیں گے آپ پریکٹسنگ ہے یا نہیں. یہ غلط فہمی مسلمانوں میں نہیں, جو اسلام قبول کیا اس کو پریکٹس نہیں. جو پیدائشی مسلمان ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا جناب آپ پریکٹسنگ ہیں, کیا کریں گے آپ؟ ہم بھارت کے وزیر اعظم سے پوچھتے کہ ماشاءاللہ آپ اپنے مذہب کے مطابق, اپنے دھرم کے مطابق ہر مندر میں جاتے ہیں, مگر کیا کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ پریکٹسنگ ہیں؟ تو پھر مجھ سے کس بنیاد پر پریکٹسنگ پوچھا جا رہا, بتائیے آپ کس بنیاد پر مجھ سے پوچھا جا رہا ہے؟ کسی سے پوچھا نہیں جائے گا, ہم سے پوچھا جائے گا یہ کنورٹ ہو یا نہ ہو. اس میں لفظ, اس میں کانٹروورس لکھا گیا, اگر اس میں کوئی غلطی رہے گی تو آپ وہ بھی نکال دیں گے. تو جتنا یہ قانون بنایا گیا ہے یہ صرف وقف کی جائیدادوں کو برباد کرنے کے لیے, اور یہ جو ابو لہب, ابو جہل اور ہمارے جتنے یہ جوکر ہیں, اب اس قانون میں کہہ دیا گیا کہ آپ اورلی کسی کو متولی نہیں بنا سکتے. یہ جو لوگ مودی کی تائید کر رہے ہیں, میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں کسی ایک شخص کو وہاں کا مرشد بنایا گیا. اگر میں اردو میں مرشد بولوں تو اس کا الگ معنی نکلتے. تو ان کو جب بنایا گیا تو مجھے بھی انویٹیشن بھیجا دی, کہ نہیں معلوم کیوں بھیجائے مجھے. تو کیا ہوا دیکھیں, اگر وہ قانون پاس ہونے سے پہلے بناتے, محب اللہ صاحب آپ بھی گئے تھے شاید دعوت میں ان کے پاس, ان کی جو بن گئے گدی نشین جو بن گئے انہوں, خیر وہ الگ بات ہے کہ صوفی اور کوفی کون ہے. مجھے صوفیزم کے بارے میں جنید بغدادی نے کہا وہی صوفی ہو سکتا ہے جو دنیا میں مر گیا اور اللہ کے لیے زندہ. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ مودی کے لیے زندہ ہے کیونکہ ان کے پپا ہیں وہ. تو وہاں پر یہ اب انہوں نے اپنے بیٹے کو متولی جانشین بنا دیا, تو قانون اب بن گیا, بنا کے دکھاؤ, آپ نہیں بنا سکتے. تو یہ لوگ ایک تماشا کر رہے ہیں, اور جتنے ٹی وی چینل پر ان تمام جوکروں کو لا کے بٹھا رہے ہیں, یہ تمام کے تمام ایک سیکشن ان کو بتا دو جو وقف بورڈ کی 70% زمین پر قابض ہے اس کو حاصل کر لیا جائے گا. بتاؤ ہم کو, آپ کوئی نہیں بتا سکتے. قانون اس لیے بنایا گیا تاکہ آر ایس ایس کے 100 سال کے جشن جو منایا جا رہا ہے, یہ آر ایس ایس کو تحفہ دینے کے لیے اور اس ملک کے سیکولرزم کو, اس ملک کی آئین کو کمزور کرنے کے لیے, اس ملک کی تہذیبوں کو ختم کرنے کے اور مسلمانوں کے ایمان پر, ان کی مذہبی عبادت گاہوں پر نشانہ بنانے کے لیے. اور میں کل جواد صاحب کو فون کر کے بتایا ہوں کہ سیکشن 3D پارلیمنٹ میں اس پر کوئی بات ہی نہیں کیا. میں نے کہا کہ 100 ASI کے پورے پروٹیکٹڈ مانیومنٹ چلے جائیں گے, دلی کے 180 ASI کے مانیومنٹ سے وقف کی جائیداد نہیں رہیں گے, وہ نکل گئے ہمارے ہاتھ سے. ایویکیو پراپرٹی ایکٹ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی, جو پنجاب ہریانہ میں ہزاروں ایکڑ زمینیں سب ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. تو یہ لڑائی لڑنا ہے تاکہ جب مورخ یہ تاریخ لکھے گا آج سے 100 سال کے بعد, تو وہ لکھے گا کہ ہاں 2025 میں ایسے مرد مجاہد اور ایسی ہماری بہنیں اٹھ کھڑی ہوئی تھی جنہوں نے جس جگہ کا مالک اللہ ہے اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے جدوجہد کی, اور انہیں اس کو اللہ ہم کو کامیاب کرے گا. پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں ہے. جب تک قانون واپس نہیں لیا جاتا ہم لڑتے رہیں گے.